بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ محترم بزرگوں، گزشتہ ملاقات میں جو گفتگو جاری تھی وہ یہ تھی کہ خداوند قدوس نے انبیاء کرام کو جو تعلیمات دی ہیں، مختلف انبیاء کرام کے یہاں ان تعلیمات میں فرق تبدیلیاں ہیں، اور پھر امام الانبیاء خاتم النبیین سرور کونین سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت چونکہ آخری شریعت ہے، اس کو قیامت تک آنے والے انسانوں کی ضرورتوں کو سامنے رکھ کر خداوند قدوس نے ویسا مرتب اور ویسا بنا کر انسانوں کو دیا۔ لیکن جس طریقے سے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو اس کے منہ میں دانت نہیں ہوتے، اس عمر میں بچے کی غذا کیا ہونی چاہیے؟ ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ وہ کوئی چیز چبانے کے لائق نہیں ہے، اس کی آنتیں اس لائق نہیں ہے کہ اس کو طاقتور غذائیں دی جائیں، اس کے لیے سب سے بہتر غذا اس کی ماں کا دودھ ہے۔ اس لیے خداوند قدوس نے بچے کی پیدائش کے ساتھ ساتھ اس کے ماں کے سینے میں اس کی غذا کا انتظام کر دیا، اور وہ بچہ جو ابھی کسی مکتب میں کسی مدرسے میں پڑھا نہیں ہے، کسی انسان کا اس سے کوئی رابطہ کوئی کنیکشن نہیں ہے، لیکن وہ بچہ بھی اپنے ماں کا دودھ کیسے پینا ہے اس کو وہ جانتا ہے۔ چلیے انسانوں کے اندر ہم کہہ دیں گے کہ بھائی کوئی گود میں لے لے گا، ماں سینے سے لپٹا لیتی ہے۔ جانور کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ جانور کا بچہ دنیا میں قدم رکھتا ہے، جیسے ہی اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے لائق ہوتا ہے وہ اپنا منہ بڑھا کر اپنی ماں کے تھن میں لگا کر دودھ پیتا ہے۔ اور آگے بڑھیے، بعض جانوروں کے بچوں کی آنکھیں بند رہتی ہیں، کئی روز تک آنکھیں بند رہتی ہیں۔ کتوں کے بچوں کی آنکھیں بند رہتی ہیں، ان بند آنکھوں میں ان کو کس نے بتلایا کہ تیری غذا کہاں ہے؟ خداوند قدوس اس بچے کو ماں کے پیٹ کے اندر یہ سلیقہ سکھاتے ہیں کہ پیدا ہونے کے بعد اب کیا کرنا۔ مرغی کا بچہ انڈے سے باہر نکلتا ہے، کچھ تو بچے وہ ہوتے ہیں جو مرغی ان کو انڈے کو سیتی ہے، اور ورنہ انڈے کو آپ کسی گرم چیز میں دبا دیں تو 20-22 دن کے بعد اس کی گرمی سے وہ بچہ مکمل ہو جاتا ہے۔ پھر وہ بچہ اپنی ٹوٹ سے ٹکر مارتا ہے، اس کی ٹوٹ میں چھوٹی سی نوکدار ایک ڈنڈی ہوتی ہے، اس سے وہ ٹکر مارتا ہے انڈے کو، تو انڈے میں ہول ہوتا ہے، پھر آہستہ وہ چھلکا ہٹتا ہے اور بچہ باہر آ گیا۔ مرغی اپنے بچے کو قریب بلانے کے لیے ٹوٹ مارتی ہے، زمین پر ایک آواز نکالتی ہے، قیق، بچے دوڑ کے آتے ہیں۔ آسمان میں چیل آ جاتی ہے، کوئی ایسا جانور کوئی پرندہ جو بچوں کو اچک سکتا ہے، چھین سکتا ہے، اس بچے نے چیل کو کبھی نہیں دیکھا، خطرے کے نشان کی آواز کی مشق کبھی نہیں کرائی گئی۔ جیسے ہی مرغی نے قیق سے کیا، سارے بچے پر کے نیچے۔ کیا ہے یہ؟ خداوند قدوس کا نظام ہے۔ بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، ابھی اس کی غذا ماں کا دودھ، کچھ دنوں کے بعد پھر دانت نکلنا شروع ہوتے، 1 نکلا، 2 نکلے، 4 نکلے، پھر پورا منہ دانت سے بھر جاتا ہے۔ پھر بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے،
شعور کی عمر کو پہنچتا ہے تو یہ دانت گرنا شروع ہوتے ہیں دودھ والے، 1 گرا، 2 گرا، 4 گرا، پھر وہ دانت نکلتے ہیں جو اس کی موت تک ساتھ رہتے ہیں۔ جو دانت پہلی مرتبہ نکلتے ہیں دودھ کی عمر میں، ان میں ہڈی توڑنے والے دانت نہیں ہوتے، نرم نرم کمزور دانت ہوتے ہیں، لیکن ان دانت کے گر جانے کے بعد اب جب اگلے دانت آتے ہیں تو اس میں داڑھ بھی ہوتی ہے، نوک بھی ہوتی ہے۔ انسان کے دانتوں میں نوکدار دانت بھی ہیں اور داڑھیں بھی ہیں۔ ایک مرتبہ ہماری میٹنگ تھی مقامی طور پر آفیسران کے ساتھ، اور بھیونڈی کے ہر طبقے کے لوگ بلائے گئے تھے۔ موضوع کیا تھا؟ وہ قربانی کے موقع پر تماشا ہوتا ہے ہر سال۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد میں نے کچھ لوگوں کو روکا اور میں نے کہا یا تو آپ لوگ میرے یہاں آئیے یا میں آپ کے یہاں آتا ہوں۔ میں آپ سے ایک مرتبہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کو کیا کھانا چاہیے۔ کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا بھائی جس گاڑی میں ایندھن جو پڑنا ہے کمپنی اسی کا آپشن چھوڑتی ہے، اس کے اندر ڈیزل کی گاڑی کے انجن میں ڈیزل کا سسٹم ہوتا ہے، پیٹرول کی گاڑی کے انجن میں پیٹرول کا سسٹم ہوتا ہے، سواری والی گاڑی کی الگ بناوٹ ہوتی ہے اور حمالی والی گاڑی کی الگ بناوٹ ہوتی ہے۔ عربی کار میں آپ چلتے ہیں اور وہ جو آپ کے تاکہ دھونے کی گاڑی ہوتی ہے اس سے چلتے ہیں، دونوں فرق ہے۔ کار کے اندر آپ لاد دیں بھیم تاکہ تو کار بچے گی، اور تاکہ ڈھونے والے پک اپ میں آپ بیٹھ کر بمبئی جائے تو آج چلیں گے کل پہنچیں گے۔ اس کا مقصد الگ ہے، اس کا مقصد الگ ہے۔ ٹریکٹر ایک سواری ہے، اس کی رفتار 20، 25، 30، یہ اس کی رفتار ہے۔ اس کا کام دوڑنا نہیں ہے، سواری ڈھونا نہیں ہے، اس کا کام ہے طاقت والا کام انجام دینا ہے۔ کھیت کے اندر پانی بھرا ہے 2 فٹ، دھان کی کھیتی ہے، اس کے اندر وہ اس کو دانے کے لائق بنا رہا ہے، گھس رہا ہے، نکل رہا ہے۔ آپ دیکھیں جب گنوں کی گاڑیاں جاتی ہیں تو ایک ٹریکٹر کا انجن 4 بوگی گھسیٹتا ہے۔ پر سال جب کسانوں نے اپنے اندولن میں ٹریکٹر اندولن کا اعلان کیا، ہم دلی میں ٹریکٹر لے کر آئیں گے، لائے وہ۔ عام طور پر ذہن میں کیا تھا کہ ایک ٹریکٹر پنجاب سے چلے گا تو اتنا خرچہ آئے گا پیٹرول ڈیزل کا، ایک ٹریکٹر ہریانہ سے چلے گا اتنا خرچہ آئے گا۔ ان لوگوں نے کیا کیا کہ آگے انجن باقی، پیچھے ٹریکٹر اسٹارٹ نہیں ہے، نیوٹرل کر کے چھوڑ دیا، اس کے پیچھے رسی باندھ کر ایک ٹریکٹر 10 گھسیٹ رہا ہے، تو 9 خرچہ بچا۔ ذرا آپ ایک انوا گاڑی میں اور ایک ماروتی وین میں 10 گاڑی کھینچ کے بتلائیے، نہیں ہوتا۔ تو میں نے ان سے کہا اس دنیا میں جو مخلوقات آباد ہیں، جس جانور کو گھاس کھانا ہے اس کے دانت کیسے ہیں؟ برابر ہے۔ بکری کے دانت کیسے ہیں؟ ایک سیدھے سیدھے سے، اس کو ہڈی نہیں توڑنا ہے، اس کو گوشت نہیں کھانا ہے، اس کو گھاس چبانا ہے۔ اور شیر کے دانت، شیر کے، چیتے کے، کتے کے، بلی کے جو شکار کرتے ہیں ان کے دانت کیسے ہیں وہ آپ دیکھ لیں۔ کچھ جانور ایسے ہیں کہ ان کو چل پھر کے اپنی غذا تلاش کرنی ہے، گھاس پھوس، اور کچھ کو دوڑا کر شکار پکڑنا ہے۔ جس کو دوڑا کر شکار پکڑنا ہے اس کے پیر بہت مضبوط ہوتے ہیں، وہ لمبی لمبی چھلانگ لگاتا ہے۔ آپ دیکھیں شکار دوڑاتا ہے، شیر دوڑاتا ہے ہرن کو، کیا چیز ہے۔ دریاؤں کے اندر آپ دیکھیے ایسی ایسی مچھلیاں ہیں کہ 10 ٹن ڈیلی ان کی خوراک ہے، آپ کھلا لیں گے؟ اور وہ کھاتی ہیں، اللہ کھلاتا ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا اپنے دوستوں سے جن کو گوشت کھانے کی تکلیف ہے، تم مسلمان ہتھیارے ہو، گوشت کھاتے ہو، ملیچ ہو، میں نے کہا ہمارے دانت کیسے ہیں؟ سبزی ساگ والے ہیں کہ گوشت والے ہیں؟ لگاؤ ہاتھ۔
4 دانتوں کے بعد ذرا دائیں بائیں ٹچ کرو ہاتھ، سمجھ میں آ جائے گا کیا ہے۔ یہ داڑھیں روٹی چبانے کے لیے بنائی گئی ہے، یہ ہڈی توڑنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو ہمارے خالق و مالک نے ہماری مشینری کے اندر آپشن کون سا رکھا ہے؟ ڈیزل کا کہ پیٹرول کا، سبزی کا کہ گوشت کا؟ دونوں آپشن رکھے ہیں۔ اس کا مطلب انسان سبزی بھی کھائے گا، گوشت بھی کھائے گا۔ یہ ہوئی انسان کی فطرت۔ آپ نہیں کھاتے، مرضی آپ کی۔ ایک صاحب مجھے ملے، ایک دوست کے یہاں میں گیا، کپڑے کاروباری کے یہاں آتے رہتے ہیں لوگ، بیٹھے تھے، بات چلی، بقرعید کا موقع تھا، 2-4 دن گزرے تھے۔ آپ لوگ ماंس کھاتے ہو، جیو ہتیا کرتے ہو؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم تو خیر کرتے ہیں، آپ نہیں کرتے؟ نہیں ہم نہیں کرتے۔ آپ کیا کھاتے ہو وہ آپ بتا دو۔ اب اس کو سمجھ میں آ گیا کہ پھنسا میں۔ تم کیا کھاتے ہو بتلاؤ نا۔ سبزی کھاتے ہو؟ ہاں۔ سبزی میں جیو نہیں ہے؟ پوچھو آج کے اسکول کے بچوں سے، سبزی میں جیو نہیں ہے تو پانی ملنے سے بڑھتی کیوں ہے، کاٹنے سے سوکھتی کیوں ہے؟ جیو تو ہے۔ اناج کھاتے ہو، اس میں جیو نہیں ہے؟ ارے میں نے کہا پانی پیتے ہو، پانی میں جیو نہیں ہے؟ کیا کھاتے ہو بتلاؤ نا بھائی، جس کے اندر جیو نہ ہو۔ وہ تو اگلی بات ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے، کائنات بنائی گئی ہمارے لیے، ہم شکار کریں گے، ہم سبزی بھی کھائیں گے، گوشت بھی کھائیں گے۔ آپ کیا کھاتے ہو بتلاؤ نا بھائی۔ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ اپنے طور پر آپ خود بھی طے کر لیں، ہم یہ نہیں کھائیں گے، وہ کھائیں گے، وہ نہیں کھائیں گے، وہ کھائیں گے۔ جو کھاتے ہو اس میں جیو نہیں ہے؟ جب میں نے ان لوگوں سے یہ بات کہی کہ آؤ بیٹھ کے بات کرتے، کہہ لے کہ نہیں مولانا صاحب اس ٹاپک پر بات نہیں کریں گے۔ میں پھر ہنگامہ کیوں کرتے ہو؟ ارے بولے مولانا صاحب کام کاج چلنے دو، سب کا کام کاج چلنے دو، یہ پولیٹکس ہے۔ انگیٹھی میں ایندھن ڈالنا پڑتا ہے تاکہ آگ جلتی رہے، ورنہ آگ بجھ جائے گی، سب کو سمجھتا ہے۔ میں آپ کو بتلا دوں، پونا کے اندر مسلمانوں کی آبادی مشکل سے 5-7% ہوگی۔ جو لوگ جاتے ہیں پونا خوب جانتے ہیں وہ، اور پونا میں بہت بڑی مقدار میں گوشت کٹتا ہے اور بکتا ہے۔ کہاں جاتا ہے؟ ارے ہم تو چند محلوں میں ہیں بھائی، باقی کون کھاتا ہے؟ ہم لوگ سفر میں رہتے ہیں، اب تو خیر ٹرین میں وہ تماشے ہونے لگے، گاڑیوں میں، ٹرین میں، بعضی گاڑیوں میں کھانا بھی ملتا ہے، راجدھانی وغیرہ میں پیسے کٹتے ہیں اس کے، تو وہ پوچھنے آتے ہیں سر ویج کی نان ویج؟ تو ہم لوگ اپنے بزرگوں سے ہم نے سنا، اور مسلمان کو اس کا خیال رکھنا چاہیے، پتہ نہیں ذبیحہ برابر ہو نہ ہو، چلو بھائی سبزی کھا لیتے ہیں، تو ہم لوگ کہتے ہیں ویج، اور ہمارے پڑوس میں جو بیٹھے ہوتے ہیں ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں نان ویج، تو ہم ان سے کہتے ہیں اچھا الٹا، نان ویج والے تو ہم ہیں، تم نان ویج کر؟ ارے بولے مولانا صاحب گھر میں تو ملتا نہیں ہے، گھر میں تو بنتا نہیں ہے، یہیں کھا لیں دو، کہاں ملے گا؟ بمبئی میں ایک دوست کے یہاں بیٹھا ہوا تھا، مغرب بعد کا وقت تھا، ان کے کچھ ملنے والے آئے ہوئے تھے، آپس میں بات کر رہے، کھانا کھانے چلنا ہے، کھانا کھانے چلنا ہے، اور مجھ سے ایک بار بھی نہیں کہہ رہا وہ، جبکہ بہت بے تکلفی ہے۔ مجھ کو تعجب ہو رہا ہے کہ لوگ کھانا کھانے کی بات کر رہے ہیں، مجھ سے کچھ نہیں کہہ رہے۔ خیر میں ملا اور چلا آیا، انہوں نے مجھ کو روکا بھی نہیں۔ بعد میں ان کا فون آیا کہ مولانا صاحب معذرت چاہتا ہوں، وہ سب دوسرے مذہب کے لوگ ہیں، اور پروگرام بن رہا تھا کہ فلانے ہوٹل میں بڑے کی بریانی کھائیں گے، آپ کو دیکھ کر وہ شرماتے، اس لیے میں نے آپ کو ایک بار بھی نہیں روکا، اگر آپ جاتے تو وہ نکل لیتے، پھر وہ نہ رکتے۔ وہ سب اسی لیے آئے تھے میرے پاس، چل آج ہم کو دعوت کر، ہم کو فلانے ہوٹل میں بریانی کھلا۔ تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ انسانوں کی ضرورتیں جو ہیں خداوند قدوس نے اس کائنات کو اس کے مطابق بنایا۔ شرعی طور پر انسانوں کی جو ضرورتیں اور تقاضے، وہ انسانوں کی عمر کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے تھوڑی تھوڑی اس میں چینجنگ آ رہی تھی۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے میں انسانیت بچہ تھی،
بالکل شروع کا دور ہے. مطلب آپ کبھی غور کیجئے گا، دروازے لگے ہیں، دروازے کیسے بنے؟ ان کو تراشا گیا. کس چیز سے؟ وہ مشینری، چکنا کرنے کی مشینری، وہ اس وقت کہاں سے آتی؟ وہ مشینری جس فیکٹری میں بنتی، وہ فیکٹری کہاں سے آتی؟ اس وقت تو انسان کے پاس آگ بھی نہیں تھی. پتھروں کو مار مار کے اس کی چنگاریوں سے جو آگ نکلتی تھی، پتوں میں رکھ کر جنگلوں میں پتے جمع کر کے نیچے پتھر گھستے تھے، چکماک کے پتھر، اس سے آگ نکلتی تھی، وہ آگ تھی. اسی لیے لوگ آگ بجھنے نہیں دیتے تھے، تھوڑی بہت دبا کے رکھتے تھے اور آگ سے آگ، آگ سے آگ، آگ سے آگ بڑھتی تھی. آپ کو یاد ہوگا دیہاتوں پہلے ماچس نہیں ہوا کرتی تھی، ذرا آگ مانگ لاؤ، یہ اس گھر سے مانگ لائے، وہ اس گھر سے مانگ لائے، وہ اس گھر سے مانگ لائے. 2-4 گھروں کے اندر چولہا جل گیا، عورتوں نے آ کر روٹی بنا لی. آج جو آپ دانہ استعمال کر رہے ہیں، دالیں، کس کو پتا تھا کون سی دال کس مقصد کے لیے ہوتی ہے؟ جو سبزیاں استعمال کر رہے ہیں اتنی بہت سی، انسان کو کچھ نہیں معلوم تھا. انسان جنگلوں میں رہتا تھا، پیڑوں کے پتے کھا لیتا تھا، پیڑوں کے پھل کھا لیتا تھا، دریاؤں سے مچھلی پکڑ لیتا تھا. کئی دن بھوکے رہنے کے بعد کھانے کو مل گیا، نہیں ملا. ایسے کپڑے نہیں تھے، پیڑوں کے پتوں سے بدن چھپاتے تھے، پہاڑوں کے غاروں کے اندر رہتے تھے، پیڑوں کے تنوں کے اندر رہتے تھے. یہ انسانیت کی تاریخ تھی. اس وقت انسانوں کے لیے احکامات نہیں آتے تھے، بس خدا کی معرفت، اچھائی، انسانیت، یہ چیزیں تھیں. سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا نوح علیہ السلام تک یہی دور ہے، بالکل شروع کا دور ہے. اس وقت اللہ کی بات نہ ماننے والے، پیغمبر علیہ السلام کی بات نہ ماننے والے، خدائی احکامات نہ ماننے والوں کے خلاف کوئی سخت ایکشن نہیں تھا. نہ ان کے خلاف جنگ ہوتی تھی، نہ ان کے خلاف آسمان سے عذاب نازل ہوتا تھا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک نہ قومیں ہلاک ہوئی ہیں، نہ جہاد ہوا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت میں عذاب آیا، سیلاب آیا، وہ پہلا واقعہ تھا. نافرمان ڈوب گئے، اطاعت گزار کشتی میں بیٹھ کر بچ گئے. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تقریباً 6 مہینے پانی میں تیرتی رہی، پوری دنیا پانی 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 پانی. اس کے بعد خداوند قدوس نے حکم دیا بادل کو برسنا بند کر، زمین سے کہا پانی ابلنا بند کر، اس لیے کہ زمین سے پانی ابل رہا تھا اور آسمان سے برس رہا تھا. تو کیا حال ہوگا؟ قیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی وغیض الماء. زمین سے کہا گیا پانی کو پی جا، آسمان سے کہا گیا تھم جا. آسمان برسنا بند ہو گیا، زمین سے پانی ابلنا بند ہو گیا، آہستہ آہستہ وہ پانی زمین کے اندر چلا گیا. اب جب پانی کا لیول کم ہوا، کشتی نیچے آئی تو ایک پہاڑی کے اوپر جا کر کشتی ٹک گئی، جودی پہاڑی پر. پھر وہاں سے اتر کے نیچے آئی. 2-4 دن کے بعد زمینیں سوکھ گئیں. تھوڑی سی آبادی انسانوں کی تھی، اتنی بڑی دنیا، 200-500 لوگ. اب خداوند قدوس نے ان کے اندر پھر برکت دی، خوب آبادیاں بڑھیں، خوب طاقتور، صحت مند، لمبے چوڑے ڈھیل کے انسان پیدا ہوئے، جانوروں کے خوب بچے ہوئے، کھیتی باڑی باغیچے، دنیا پھر لہلہا اٹھی. یہ جو نوح علیہ السلام کے بعد کی قومیں ہیں، قوم عاد، قوم سمود، قوم ارم، یہ وہ دور ہے. نوح علیہ السلام کے پوتوں اور پڑپوتوں سے سلسلہ چلا. نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، سام، حام، یافس، کنعان. تو کنعان تو ڈوب گیا، بچے 3، سام، حام، یافس. ان سے نسلیں چلی. کچھ دنوں تک ٹھیک ٹھاک تھا، پھر اب طاقت، پیداوار، باغ باغیچے، خوشحالی. اب جو انسان خوشحال ہونے کے بعد جو شوق چراتے ہیں، اس کو قرآن نے ان قوموں کا تعارف کرایا کہ وہ جہاں سے گزرتے کوئی پہاڑ دکھا، اس کو تراش کر اس میں ایک محل بناؤ.
بجائے اینٹ پر اینٹ رکھ کے مکان بنانے کے، پتھر پر پتھر رکھ کے مکان بنانے کے، پہاڑوں کو تراش تراش کے مکان بناتے تھے۔ کوئی ٹیلا دکھا، کوئی ہریالی دکھی، ایک مکان بنا دو، کبھی آئیں گے یہاں رہنے کے لیے۔ انبیاء کرام سمجھا رہے اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون واذا بطشتم بطشتم جبارین فاتقوا اللہ واطیعون۔ مت کرو ایسا، کمزوروں پر ظلم مت کرو، خدا کی خدائی کو چیلنج مت کرو، کون سنتا ہے؟ پھر خداوند قدوس کو جلال آیا، پھر تباہی اور بربادی کے فیصلے کیے گئے۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم ایکا، قوم ارم، یہ قومیں ہلاک کی گئی۔ 29ویں پارے میں سورہ الحاقہ میں قوم عاد اور قوم سمود کی تباہی کی داستان قرآن نے سنائی ہے۔ فَأَمَّا سَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، چیخ آئی، ہارٹ فیل ہو گئے، کانوں کے پردے پھٹ گئے، سب پڑے ہیں، لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ فَأَمَّا سَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، سخت تیز ٹھنڈی ہوا چلی، آبادیاں الٹ گئیں، پیڑ اکھڑ گئے، انسان فضاؤں میں اس طرح اڑ رہا تھا جس طرح پتنگے اڑتے ہیں، پیڑ سے لڑے، پہاڑ سے لڑے، اوپر گئے، نیچے آئے، پٹا پٹ ہوا نے پٹخا۔ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، تم دیکھو گے لاشیں اس طرح پڑی ہوئی ہیں جس طرح کھجور کے تنے پڑے ہوتے ہیں۔ دوسرے موقع پر قرآن نے کہا فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ، زمین و آسمان میں ان پر کوئی رونے والا نہیں تھا۔ یہ سلسلہ چلا قوموں کی ہلاکت کا کب تک؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام تک۔ یہ دوسرا اسٹیپ ہے۔ پہلا اسٹیپ آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک، دوسرا نوح علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام تک۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ظلم اور ذاتی کے خلاف مقابلہ کرنے، ڈیفنس کرنے، جہاد کرنے کی اجازت دی گئی۔ بنی اسرائیل جو پردیس میں مارے مارے پھر رہے تھے، ان سے کہا گیا اپنا خاندانی علاقہ تمہارا جہاں ہے فلسطین، وہاں لوٹ کر جاؤ۔ انہوں نے نہیں مانا، الگ بات تھی، لیکن حکم آیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ہے میری قوم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، تم میں نبی بنائے، تم میں بادشاہ بنائے۔ وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور تم کو وہ نعمتیں دیں جو اس زمانے میں کسی اور کو نہیں دیں۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اے میری قوم چلو اس مقدس زمین میں، التی كتب اللہ لکم، جس کو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، تمہارا خاندانی علاقہ ہے۔ ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین، الٹے قدم پیچھے مت ہٹو ورنہ ناکام ہو جاؤ گے۔ قوم نے نہیں مانا، نہیں گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، ان کی زندگی میں قوم نے مان کر نہیں دیا۔ پھر حالات بدلے، کچھ دنوں کے بعد بچے جوان ہو گئے، بوڑھے مر گئے، تو پھر سیدنا یوشع ابن نون جو موسیٰ علیہ السلام کے خادم خاص تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا۔ پھر ان کی موجودگی میں قوم آگے بڑھی اور جہاد ہوا۔ پھر بنی اسرائیل میں بہت سے انبیاء کرام آئے۔ یہ سلسلہ بنی اسرائیل کا کہاں تک گیا؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک۔ تیسرا اسٹیپ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، پہلا حضرت آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک، دوسرا نوح علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام تک، اور تیسرا موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل کا آخری دور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک، اور چوتھا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک۔ جس طریقے سے پچھلی شریعتوں میں انسانوں کی ضرورتوں اور تقاضوں کی بنیاد پر چینجنگیں ہوتی رہیں، سب کو ایک لکڑی سے نہیں ہانکا گیا۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی
نبوت ملنے کے بعد جو 23 سالہ دور ہے، آپ کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی اور 63 سال میں آپ کا وصال ہوا۔ 23 سالہ دور میں 13 سالہ دور مکۃ المکرمہ کا یہ مظلومانہ دور ہے، کوئی نظام نہیں بنا، کوئی ترتیب نہیں بنی، اور اس 13 سال میں بھی شروع کے 10 سال میں کوئی عبادت نہیں ہے۔ پڑھنے کو انسان نماز پڑھ لے، لیکن اللہ کی طرف سے کمپلسری اور لازم کوئی عبادت نہیں تھی، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ جہاد، کچھ نہیں، نہ پردے کی فرضیت، نہ سود کی حرمت۔ مکۃ المکرمہ کے شروع کے دور میں کچھ نہیں ہے۔ اس بات کو بار بار کہہ رہا ہوں، نوٹ کریں اس بات کو۔ مکۃ المکرمہ کے 13 سالہ دور میں احکامات نہیں آ رہے ہیں، وہ احکامات مدینہ منورہ میں آ رہے ہیں، اور 13 سالہ دور میں بھی 10 سال تک نماز بھی نہیں تھی۔ نماز تو معراج کے سفر میں آپ کو دی گئی، مکے میں نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ جہاد ہے، نہ سود کی حرمت ہے، نہ شراب کی حرمت ہے، نہ پردے کی فرضیت ہے، کچھ نہیں ہے۔ اس لیے کہ وہاں وہ چیزیں لاگو کیسے ہوتی۔ اب جب آپ مدینہ منورہ آ گئے، ٹھیک ہے، یہاں بھی شروع کا دور تنگی کا دور ہے، لیکن ایک نظام بنا، سسٹم بنا۔ وہاں تو ہم کمزور تھے، وہاں تو کفار غالب تھے، ہمارے ہاتھ میں کچھ تھا ہی نہیں۔ یہاں مسلمانوں کا اپنا نظام بنا۔ اب جب مسلمانوں کا اپنا نظام بنا اور آہستہ آہستہ مسلمان طاقتور ہونے لگے، تو مکے والوں کے پیٹ میں پھر درد ہوا۔ وہ تو یہ سمجھے تھے کہ یہاں سے مار کے بھگا دیا ہے، ننگے بھوکے بھاگ کر گئے ہیں، اب یہ دنیا میں کہیں بھی سکون سے رہ نہیں پائیں گے۔ لیکن جب ان کو اندازہ ہوا کہ مدینے کے اندر آہستہ آہستہ طاقتور ہو رہے ہیں، تو مکے والوں نے پلاننگ کی کہ اب چل کر مدینے میں ان لوگوں کو ختم کر دینا چاہیے، مدینے پر حملہ کرنا چاہیے، ان کا نام و نشان مٹا دینا چاہیے۔ اس کے لیے اگلی پلاننگ کی گئی، وہ کیا؟ مکے والے سال میں 2 سفر کرتے تھے، ایک شام کی جانب اور ایک یمن کی جانب۔ اہل عرب جب کہیں جاتے تھے تو ڈاکو لوٹ لیا کرتے تھے، اس کا بہت ڈر ہوتا تھا، جہالت تھی، غربت تھی، لوٹ پاٹ تھی، لیکن مکے والوں کو لوگ نہیں لوٹتے تھے۔ کیوں؟ یہ خانہ کعبہ کے خدام ہیں، خانہ کعبہ کے متولی ہیں، یہ قریش ہے، تو یہ آرام کے ساتھ جاتے تھے، سفر کر کے لوٹ کے آتے تھے۔ خداوند قدوس نے اپنی اس نعمت کا تذکرہ کیا، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ۔ 2 سفر کرتے ہو، ایک سردی میں ایک گرمی میں۔ شام ٹھنڈا علاقہ تھا، ادھر گرمی میں جاتے تھے، یمن گرم علاقہ تھا، وہاں سردی میں جاتے تھے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ۔ مکے والو، جس خانہ کعبہ کے طفیل تمہارا کاروبار چلتا ہے اور جس کے طفیل تمہارے قافلے لوٹے نہیں جاتے ہیں، اس رب کی تو پوجا کرو، عبادت کرو۔ اس رب کو کیسے بلا دیا؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ تم کو کاروبار دیا اور لوٹ پاٹ سے تم محفوظ رہے۔ تو اہل عرب 2 سفر کرتے تھے، مکے والے۔ ان لوگوں نے پروگرام بنایا کہ گرمی کا موسم ہے، شام کا سفر کیا جائے، مکے سے سامان لے کر جا کر شام میں بیچنا اور شام سے سامان لا کر مکے میں بیچنا، یہ تجارت تھی ان کی۔ مشورہ یہ ہوا کہ سب لوگ مل کر فائننس کرو، بڑی رقم جمع کرو، کاروبار کرو، اور اس کاروبار سے جو نفع ہوگا وہ نفع آپس میں بانٹیں گے نہیں، اس نفع سے مزید ہتھیار خریدیں گے، اب پھر ہتھیاروں کو لے کر مدینے پر حملہ کر کے اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ یہ پلاننگ تھی مکے والوں کی۔ تقریباً 200 افراد پر مشتمل یہ قافلہ تجارت کا مکے سے چلا شام کے لیے۔ اچھا، مکے سے آپ شام جائیں تو راستے میں مدینہ پڑتا ہے، مدینہ کے پاس سے گزرنا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا
کہ مکے والے یہ پلاننگ کر رہے ہیں اور اسی مقصد کے تحت کاروبار کیا جا رہا ہے، اسلحے خریدیں گے پھر ہم پر حملہ کریں گے۔ تب سیدھی سی بات ہے کہ دشمن آپ کے اوپر بندوق تان رہا ہے تو وہ آپ کے اوپر گھوڑا دبائے اور حملہ کرے، آپ پہلے ہی اس کو روک دیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کو جاتے ہوئے اٹیک کرنا چاہا، لیکن وہ ہاتھ لگا نہیں، نکل گیا۔ جب وہ قافلہ شام سے تجارت کر کے نیا مال لے کر پھر لوٹ کے آ رہا تھا اور مدینے کے پاس سے گزر رہا تھا تو آپ کو اطلاع ہوئی۔ بھائی سیدھی بات ہے، اس وقت تو فون موبائل تھا نہیں، کوئی آدمی ان کو دیکھے گا میل 2 میل 4 میل دور تو جتنی دیر میں وہ چل کے مدینے آئے گا اتنی دیر میں لوگ چل کے 2 میل آگے جائیں گے۔ آپ کو اطلاع ملی کہ وہ قافلہ مکے والوں کا پھر گزر رہا ہے واپس، تو جتنے لوگ آپ کو فوراً میسر ہوئے، جنگ بدر میں 313 تھے، تو ایسا نہیں تھا کہ مدینے کی آبادی اتنی تھی، اور لوگ تھے، لیکن بس ہنگامی طور پر چلو اس قافلے کو روکنا ہے۔ تو قافلے کو روکنے کے لیے 313 لوگ کافی تھے، 15-25 ہتھیار بھی کافی تھا۔ ادھر سے آپ چلے اس قافلے کو روکنے کے لیے، ان کو بھنک لگ گئی قافلے والوں کو کہ ہمارا پیچھا ہو رہا ہے، انہوں نے راستہ بدل کر دور کا راستہ پکڑا اور تیزی کے ساتھ نکل گئے، اور ایک آدمی کو دوڑایا مکے کہ تمہارے قافلے پر حملہ ہو گیا۔ اب ساری پونجی مکے والوں کی لگی تھی اس قافلے میں، تجارت کے قافلے میں۔ اچھا یہ اوقات مدینے والوں کی، ہمارے قافلے کو روکتے ہیں، چلو دیکھتے ہیں۔ تو ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر دندنا کر آ گیا۔ راستے میں ان دونوں کی ملاقات ہوئی، اس قافلے کی اور ابو جہل کے لشکر کی۔ قافلے نے کہا بھائی الحمدللہ ہم بچ گئے، ہم پر حملہ نہیں ہوا، ہم نے راستہ بدل دیا ہے، چلو لوٹ چلو۔ پھر اب ترتیب کے ساتھ جس مقصد سے یہ کاروبار کیا گیا ہے پلاننگ کر کے آئیں گے، لیکن ابو جہل نے کہا نہ، ان کی اوقات ہمارا کاروباری قافلہ روکیں گے، ابھی جنگ ہوگی۔ تو ابو جہل تو چلا آگے مسلمانوں کی جانب، اور وہ قافلہ چلا مکے کے لیے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر نکل کر، کافی دور ہے بدر، باہر نکل کر اس قافلے کا تعاقب کرنا چاہ رہے تھے۔ قافلہ گیا نکل اور ابو جہل کے لشکر سامنے آ گیا۔ اب کیا کریں؟ یہ ہے وہ نازک موقع جنگ بدر کا، اور یہاں پر رک کر ایک بات سمجھ لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں مقامی لوگوں کو سمجھا بجھا کر تھک گئے تھے، مایوس ہو گئے تھے۔ آپ کی کوشش تھی کہ باہر کا کوئی قافلہ آئے، اس سے ملاقات کی جائے، اور مکے کے باہر کی کوئی آبادی ہم کو سپورٹ کرے۔ یہ تھا مین ٹارگٹ، اور اسی مقصد سے آپ طائف بھی گئے تھے کہ ہو سکتا ہے طائف والے حمایت میں کھڑے ہو جائیں، لیکن ان لوگوں نے مزید بدتمیزی کی۔ تو اس زمانے میں جبکہ حج فرض نہیں ہوا تھا، حج تو بعد میں فرض ہوا ہے، اس زمانے میں لوگ سال میں ایک مرتبہ حج کے لیے آتے تھے۔ تو مدینے سے جو وہاں کے مقامی لوگوں کا قافلہ آیا ہوا تھا، اوس و خزرج، آپ نے ان سے ملاقات کی اور یہ کہا کہ رات میں کسی وادی میں کسی پہاڑی پر آپ لوگ مجھ سے ملاقات کیجیے، یہاں تو ملنے دیں گے نہیں، نالائق شور کریں گے، ہنگامہ کریں گے، بدتمیزی کریں گے۔ تو مکے کی آبادی سے باہر کسی پہاڑی پر ان لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ یہ تھوڑے سے لوگ تھے، 10-12 لوگ تھے، بات ہوئی۔ ان لوگوں نے کہا ہم لوگ آئندہ اور لوگوں کو لے کر آئیں گے۔ اگلی مرتبہ وہ بڑا قافلہ لے کر آئے، 80-82 لوگ تقریباً اس کے اندر ہیں، اور بات ہوئی۔ تو ان لوگوں نے آپس میں بات یہ کی کہ بھائی دیکھو، مدینے کے اندر یہودی جن آخری پیغمبر کا تذکرہ کرتے ہیں کہ آخری پیغمبر آنے والے ہیں، آخری پیغمبر آنے والے ہیں، اور یہودیوں کو امید تھی کہ وہ آخری پیغمبر ہم میں آئیں گے، اس لیے اس سے پہلے انبیاء کرام بنی اسرائیل میں آتے تھے،
تو ان کو امید تھی کہ آخری پیغمبر ہمارے خاندان میں آئیں گے، اور وہ کہا کرتے تھے مدینے کے مقامی لوگوں سے، اوس و خزرج کے لوگوں سے، کہ جب وہ آخری پیغمبر آ جائیں گے تو پھر ہمارا جلوہ ہوگا، ہم دنیا پر حکومت کریں گے، ہم تم کو دیکھ لیں گے۔ تو ان لوگوں نے آپس میں بات کی کہ ہو نہ ہو یہ آخری پیغمبر ہے جو مکے میں آ گئے، تو کیوں نہ ان کو ہم لے لیں، اپنے یہاں بلا لیں، ان کا ساتھ دیں، آخرت ہماری سنور جائے گی۔ تو ان لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ آ جائیے۔ اس مجلس کے اندر، اس میٹنگ کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی شامل تھے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا ہے لیکن بھتیجے سے ہمدردی ہے تو خاندان وہی، دین و مذہب وہی ہے پرانا، لیکن بھتیجے سے بے پناہ ہمدردی ہے، وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا دیکھو مدینے والوں، تم ان کو دعوت تو دے رہے ہو، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب یہ مدینے میں آ کے رہیں گے تو مکے والے چڑھائی کریں گے، آس پاس کے لوگ چڑھائی کریں گے، تو ایسا تو نہ ہوگا اس وقت تم ساتھ چھوڑ دو۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم مکمل ساتھ دیں گے، ڈیفنس کریں گے، جب تک ہمارے جان میں جان ہے ان کے اوپر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ یہ طے ہوا میٹنگ کے اندر، لیکن یہ ڈیفنس کریں گے مدینے میں رہتے ہوئے، باہر نکل کر جنگ میں ساتھ دیں گے اس سے کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، نہ جنگ تھی نہ کوئی تذکرہ تھا، مدینے میں رہتے ہوئے کوئی حملہ کرے گا تو ہم ساتھ دیں گے۔ اب آئیے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ابو جہل کے لشکر سے ہو گیا اور حالات مقابلے کے بن گئے، تو آپ نے مدینے والوں سے مشورہ کیا۔ اب اس کے اندر اوس و خزرج بھی ہیں اور مکے سے آئے ہوئے صحابہ بھی ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ تو مکے سے آئے ہوئے صحابہ کہہ رہے یا رسول اللہ آپ جو چاہے فیصلہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ پھر پوچھ رہے ہیں تم لوگوں کی کیا رائے ہے بھائی، تم لوگوں کی کیا رائے ہے بھائی؟ تو مدینے والے اب سمجھے کہ ہم سے پوچھا جا رہا ہے مقامی لوگوں سے، کیوں؟ مکے کے اندر کیا معاہدہ ہوا تھا؟ مدینے میں رہتے ہوئے ڈیفنس کریں گے، اور معاملہ کیا ہے؟ میدان میں آ کر جنگ کرنے کا ہے۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے حضرت سعد بن عبادہ، انہوں نے کہا شاید آپ کا اشارہ ہم اوس و خزرج کے مقامی لوگوں کی جانب ہے؟ فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جو بات مکے والے کہہ رہے ہیں وہی ہم بھی کہہ رہے ہیں، آپ جو چاہے فیصلہ کریں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم آپ کے آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے، دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے، آپ اگر پہاڑ سے چھلانگ لگانے کا حکم دیں گے ہم چھلانگ لگا دیں گے، دریا میں کودنے کا حکم دیں گے دریا میں کود جائیں گے، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ سعادت ان کے حصے میں آئی، ان کا یہ خطبہ، یہ جواب ریکارڈ کے اندر موجود۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا اور آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جنگ کی تیاری کرو۔ اس کے بعد جنگ کا فیصلہ ہوا ہے اور وہ جنگ ہوئی ہے۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد یہ جنگ دوسرے سال ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کی مدد شامل حال ہوئی، آسمان سے فرشتے اترے اور کامیابی ہوئی۔ اس جنگ کے موقع پر وہ آیت اتری ہے جس میں جہاد کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ آیت مکے میں نہیں ہے، مکے میں 13 سال ظلم برداشت کیا ہے، جہاد کی اجازت نہیں ہے۔ مکے کے اندر صرف صبر کرو، برداشت کرو، اللہ سے بدلے کی امید رکھو۔ کیا وہ آیتیں قرآن میں نہیں ہیں؟ اور یہ آیت اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ۔ کئی آیتوں پر مشتمل یہ حکم ہے جہاد کا۔ اب اس آیت کے نازل ہو جانے کے بعد اب اگلی آیتیں اتر رہی ہیں۔ أَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ اب وہ آیتیں اتر رہی ہیں۔ کیوں؟ اب جنگ کا ماحول بنا، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، فتح مکہ، جنگ حنین، غزوہ تبوک،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جو بھی جنگیں ہیں، کہیں مقابلہ ہوا کہیں نہیں ہوا، تقریباً 19 جنگیں ہیں وہ۔ اب اس فرق کو آپ محسوس کیجئے، مکۃ المکرمہ میں اس موضوع کی کوئی آیت نہیں ہے۔ کتنا عرصہ گزرا؟ 13 سال۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد احکامات مل رہے ہیں۔ مکہ فتح ہونے کے بعد 2 بڑی تبدیلیاں آئیں۔ فتح مکہ سے پہلے طاقت تو آ گئی ہے لیکن مضبوطی نہیں آئی، جنگیں ہو رہی ہیں، کبھی ادھر پلڑا بھاری ہے کبھی ادھر پلڑا بھاری ہے۔ مکہ فتح ہونے کے بعد اب ون سائڈ فیصلہ ہو گیا کہ خطہ حجاز میں اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے، اب یہاں کوئی مد مقابل نہیں ہے۔ مکہ فتح ہونے سے پہلے علاقے کے لوگ جو نہ مخالفت کر رہے تھے نہ ساتھ دے رہے تھے، بہت بڑی تعداد تھی ان لوگوں کی، نہ مخالفت نہ حمایت، خاموش ہے۔ وہ کس بات کا انتظار کر رہے تھے؟ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اس وقت تک کلیئر نہیں تھا کہ غلبہ کس کو ہوگا، آپ کو یا آپ کے مخالفین کو، لیکن مکہ فتح ہونے کے بعد، خانہ کعبہ کے اوپر اسلام کا پرچم لہرانے کے بعد، اور خانہ کعبہ کے اوپر علی الاعلان اذان اور نماز، خانہ کعبہ میں امامت کر کے نماز پڑھانے کے بعد، اور مکے والے تقریباً 90% اسلام میں داخل ہو گئے تھے، تو وہاں مخالفت بچی نہیں تھی۔ تو علاقے میں سب سے بڑا مضبوط بلاک تو مکے والے تھے، وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ وہ اسلام میں کیسے داخل ہوئے؟ مکہ فتح ہوا، کنڈیشن کیا تھی؟ آپ کے ساتھ میں 10,000 آپ کے صحابہ ہیں، اسلامی لشکر 10,000 کا ہے، اور مکے والے 3,000۔ مکے کی اصل آبادی اتنی ہی تھی، اس سے زائد کہیں اگر آپ کو دکھتے ہیں جنگ میں تو آس پاس کے لوگ جمع ہوتے تھے، ورنہ اصل آبادی 3,000 کی۔ شام کو آپ نے مکے کے پیچھے پڑاؤ ڈالا اور صبح صبح اسلامی لشکر مکے میں داخل ہو رہا ہے۔ آپ نے صحابہ کو تاکید فرما دی تھی کہ ہم بدلہ لینے نہیں آ رہے، ہم ظلم کو روکنے کے لیے ظالموں کو پیچھے کرنے آ رہے ہیں۔ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک آزادی کے ساتھ پہنچے، بس۔ اسی لیے کسی بوڑھے پر ہاتھ مت اٹھانا، کسی عورت پر ہاتھ مت اٹھانا، کسی بچے پر ہاتھ مت اٹھانا، کسی مذہبی شخصیت پر ہاتھ مت اٹھانا۔ جو اپنا دروازہ بند کر کے گھر کے اندر روپوش ہو جائے، چھپ جائے، دروازہ توڑ کے اندر مت گھسنا۔ جو خانہ کعبہ کے اندر چلا جائے اس کو نکال کے مت مارنا۔ یہ ساری ہدایات آپ نے دی، اور فرمایا جو تمہارے سامنے تلوار تان کر کھڑا ہو، تم پر حملہ کرنا چاہتا ہو، صرف اس کو مارنا۔ اس اعلان کے بعد اکثر لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ گئے، کچھ خانہ کعبہ کے اندر چلے گئے، کچھ بھاگ گئے مکہ چھوڑ کر۔ چند افراد کے علاوہ کوئی سامنے نہیں آیا، باقاعدہ جنگ نہیں ہوئی، اور پورا مکہ فتح ہو گیا۔ اب وہ لوگ لائے گئے، مارا تو نہیں گیا لیکن گرفتار تو ہوئے، گرفتار کر کے لائے گئے۔ کون لوگ؟ وہ سارے چودھری جنہوں نے آپ کو مکے میں پریشان کیا تھا، آپ کو، آپ کے صحابہ کو، جو جنگ بدر میں لڑنے آئے تھے، جنگ احد میں لڑنے آئے تھے، جو اللہ کے نبی کے، آپ کے صحابہ کو تکلیفیں دیتے تھے، وہ سب کھڑے کر دیے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہے ان سے، پیچھے آپ کا اسلامی لشکر کھڑا ہوا ہے، وہ انتظار کر رہا ہے کہ اشارہ ہو ان کا ہم کام تمام کریں۔ آپ نے ان سے پوچھا، مکے والوں سے، تمہارا میرے بارے میں کیا گمان ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے آپ کے ساتھ جو سلوک کیا بہت غلط کیا، ہم نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، آپ کو تکلیف دی، آپ مکے میں رہے تو تکلیف دی، مدینہ منورہ جانے کے بعد بھی آپ کو حیران کرتے رہے، ہم سکون سے آپ کو ہم نے رہنے نہیں دیا، ہم نے آپ کے ساتھ بہت ظلم زیادتیاں کی ہیں، ہم اقراری مجرم ہیں، آپ اگر اپنا بدلہ لیتے ہیں تو آپ کو حق ہے، اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، طاقت دی ہے، آپ اگر بدلہ لیتے ہیں
اس کو ظلم نہیں کہا جائے گا، لیکن ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ روئے زمین میں آپ سے بڑا کوئی شریف انسان نہیں ہے، آپ انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ ہم آپ کی شرافت کا واسطہ دیکھ کر آپ سے معافی کی بھیک چاہتے ہیں۔ کس نے کہا؟ مکے والوں نے۔ اب سوال تو آ گیا، جواب کیا آتا ہے؟ ایک جواب یہ ہوتا ہے کچھ نہیں، اب کوئی سنوائی نہیں ہوگی، اڑا دو گردنیں۔ آپ نے فرمایا تاریخ میں ایک واقعہ محفوظ ہے، سیدنا یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے بہت تکلیف دی، بہت تکلیف دی، بہت تکلیف دی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ یوسف تخت پر ہیں اور بھائی کٹہرے میں ہیں۔ اس وقت بھائیوں نے کہا تھا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، بھائی اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، ہم اقراری مجرم ہیں، خطا کار ہیں۔ اس کے جواب میں حضرت یوسف نے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، بھائیوں بدلہ نہیں لوں گا، جو ہوا شیطان کا بہکاوا تھا، شیطان کے بہکاوے میں آپ آ گئے تھے۔ اپنے باپ سے کہا کہ ابا میں اپنے بھائیوں کو معاف کرتا ہوں، یہ میرے بھائی ہیں، یہ آپ کا خون ہے، میں ان کو اپنے خاندان کے برابر عزت دوں گا۔ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں پر ظلم کے جواب میں ظلم نہیں کیا تھا، معاف کیا تھا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اقول کما قال یوسف لاخوته اذهبوا فانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، میں بھی وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، میں تم سب کو اللہ کے واسطے معاف کرتا ہوں، کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ یہ تو آپ نے معاف کر دیا، پیچھے صحابہ کھڑے ہیں، ان کا تو خون کھول رہا ہے، یہ کمبخت، یہ نالائق، یہ نالائق، اس نے اللہ کے نبی پر پتھر پھینکا تھا، اس نے کچرا ڈالا تھا، اس نے کانٹے بچھائے تھے، اس نے فلاں مسلمان کو ہاتھ پیر باندھ کر ریت میں گھسیٹا تھا، وہ سب کھڑے ہیں سامنے۔ آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا دیکھو میں نے معاف کر دیا، تم بھی معاف کر دو، اور آگے بڑھ کر سینے سے لگا لو، اور آئندہ کبھی ان کو سکن شہری مت سمجھنا، تمہارے برابر کے شہری ہیں، کسی موقع پر ان کو نظر انداز مت کرنا، کوئی تانا مت دینا، ہمارے بھائی ہیں یہ۔ جب آپ نے یہ کہا تو مکے والے پانی پانی ہو گئے، اور اس میں سے 90% لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ ہوا جو ہوا، جو غلطی ہوئی، اب آج زندگی کا نیا دور شروع ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ اب ہماری زندگیاں آپ کے قدموں پر نچھاور ہیں۔ پھر وہیں سے وہ 2000 کی تعداد آپ کے ساتھ شامل ہو گئی اسلامی لشکر میں۔ اسلامی لشکر مدینے سے مکہ آ رہا ہے تو 10,000 ہے۔ اب جب مکے سے چل رہے ہیں حنین کی جانب، طائف کی جانب، تو اسلامی لشکر 12,000 ہو گیا۔ یہ دو کہاں سے بڑھے؟ یہ مکے والے شامل ہوئے۔ چند لوگوں کو چھوڑ کر نہ کوئی سامنے آیا، نہ کوئی مارا گیا، کچھ بھاگ گئے تھے تو بھاگ گئے تھے۔ بھاگنے والوں کی آپ داستان سن لیجئے۔ بھاگنے والوں میں سے بعض وہ لوگ تھے جن کو اگر پوری دنیا کہتی کہ تو بچ جائے گا تو وہ نہ مانتا، نہ مجھ کو تو نہیں چھوڑا جائے گا، میرے بچنے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ ایک نام بتلاتا ہوں، ابو جہل کے صاحبزادے اکرمہ، اسلام قبول کیا انہوں نے کہا میں چھوڑا جاؤں گا سوال نہیں پیدا ہوتا، میں تو نسل در نسل پیغمبر علیہ السلام کا مخالف کہلاتا ہوں، میرا باپ اس امت کا فرعون کہلاتا ہے ابو جہل۔ وہ دور نکل گئے تھے۔ ان کی اہلیہ نے آ کر پوچھا رسول اللہ میرے شوہر کی معافی ہے؟ میرے شوہر کی بھی معافی ہے؟ فرمایا بلا لاؤ۔ وہ گئیں تو اکرمہ کسی کھاڑی میں کشتی میں بیٹھ کر چل چکے تھے، آواز دی اکرمہ رکو 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 رکو، چلو تمہارے لیے معافی کا پروانہ لے کر آئے۔ وہ کہہ رہے ہیں میرے لیے؟ ہاں میری بات ہوئی ہے۔ تو چہرے پر کپڑا ڈالا، کیوں راستے میں پہچانے گئے ہوتے، مار دیے گئے ہوتے۔ آ کر مجلس میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ۔ انہوں نے اسلام قبول کیا، صحابی کہلائے، حدیث کے راوی ہیں وہ۔ محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر اکرمہ سے روایتیں نقل کیے۔ کیا ہے یہ؟
اب سنیے، مکہ فتح ہونے کے بعد جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، مکہ فتح ہونے کے بعد خطہ حجاز میں کوئی مد مقابل نہیں بچا۔ اب جو لوگ منتظر تھے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، ان کے لیے مسئلہ کلیئر ہو گیا نا بھائی۔ اس کے بعد وہ آیت نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ آپ دیکھیں گے کہ لوگ فوج در فوج، جوق در جوق اسلام میں داخل ہوں گے، اور وہ وقت آیا۔ لیکن ابھی بھی دنیا کے دو بڑے بلاک، ایک فارس ایک روم، وہ دنیا کے بڑے پاورفل بلاک تھے، انہوں نے اسلام کی برتری قبول نہیں کی تھی۔ روم کے بادشاہ کو معلوم ہوا مکہ فتح ہو گیا، تو اس نے روم سے چل کر مدینے پر حملہ کرنے کی پلاننگ کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آنے سے پہلے مدینے چل کر تبوک جا کر اس کو للکارا، 30,000 کا لشکر لے کر کے، اور سامنے آنے کی اس کی ہمت نہیں پڑی۔ لیکن فتح مکہ کے بعد فوراً غزوہ حنین ہے، اس کے بعد غزوہ تبوک ہے، اور سن 10 میں آپ حج کے لیے آئے ہیں۔ آپ مدینے چلے تو 10-20 ہزار کا لشکر آپ کے ساتھ ہے، ساتھی آپ کے ساتھ ہے۔ جب دنیا کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر حج کو نکلے ہیں، تو جو جہاں تھا وہیں سے چلا، مختلف علاقے کے لوگ نکلے اور مکے میں آ کر جمع ہو گئے۔ تعداد کتنی تھی؟ 1 لاکھ سے اوپر۔ وہ 1 لاکھ مدینے کے نہیں تھے، وہ مختلف علاقوں کے لوگ چل کر آئے تھے۔ حج کے موقع پر جو آپ نے خطبہ دیا، اس میں بعض الفاظ ایسے تھے جس میں اشارہ تھا کہ وقت میرا قریب آ رہا ہے۔ خاص طور پر یہ آیت اذا جاء نصر اللہ والفتح جب نازل ہوئی کہ اللہ کی مدد اور فتح آ جائے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ فوج در فوج، جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو اللہ کی نعمت کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیے گا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اس آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے روانگی کا اشارہ ہے۔ لوگوں نے کہا اچھا اس میں کہاں ہے؟ آپ بھی ڈھونڈیے، ترجمہ پڑھیے بار بار، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی مدد آئے گی، فتح آئے گی۔ ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، آپ دیکھیں گے کہ لوگ فوج در فوج، جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ فسبح بحمد ربک، اپنے رب کے حمد کی تسبیح پڑھیے، واستغفرہ، استغفار کیجئے، انہ کان توابا، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس میں کہا ہے بھائی موت کی اطلاع؟ لوگوں نے پوچھا اس میں کون سا لفظ ہے جس سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا وقت قریب آیا؟ فرمایا پیغمبر علیہ السلام کی آمد کا مقصد اسلام کا فروغ، اسلام کی اشاعت، اور وہ ہو گئی، اور وہ ہو گئی۔ یہ آیت خوشخبری دے رہی اسلام کے غلبے کی، اسلام کا غلبہ ہو گیا، اب اللہ اپنے محبوب کو بلا لے گا۔ اسی لیے 63 سال کی عمر میں، 63 سال کی عمر کوئی زائد تو نہیں ہوتی، آپ کو خداوند قدوس نے بلا لیا۔ محدثین نے، سیرت نگاروں نے بہت کچھ لکھا ہے، بہت کچھ لکھا ہے۔ ان موضوعات پر اتنا لکھا گیا، اتنا لکھا گیا ہے کہ اگر میں کہوں کہ لاکھوں صفحات سے زائد لکھا گیا ہے تو غلط نہ ہوگا۔ لکھنے والوں نے لکھا اللہ نے یہ نہیں چاہا کہ میرے محبوب بستر پر ہوں، میرے محبوب معذور ہوں، خدمت کے محتاج ہوں، اور کسی انسان کے دل میں آپ کے تعلق سے رتی برابر کوئی شعبہ آئے، وہ ایمان سے محروم ہو جائے۔ اللہ نے وہ دن دیا ہی نہیں کہ آپ خدمت کے محتاج ہوں، چلتے پھرتے آپ کو اٹھا لیا۔ اور سب سے اچھی موت وہی ہے کہ انسان چلتا پھرتا چلا جائے، گھر والے روئیں گے اچانک چلے گئے، کچھ سمجھ میں آیا ہی نہیں، ایڈمٹ بھی نہیں کر سکے۔ ایک صاحب میری بات ہو رہی تھی، ان کے بھائی کا ہارٹ فیل ہوا، اٹیک، ہارٹ فیل جیسا۔ کہنے لگے مولانا مجھ کو دکھ ہے اس بات کا کہ بھائی کے گھر سے مجھے فون آیا کہ ابا کی حالت سیریس ہے، ہم لوگ نیچے اوپر رہتے ہیں، میں دوڑ کر گیا تو وہ ختم ہو چکے تھے، ہم کوئی خدمت نہیں کر سکے۔ بالکل صحیح، ہوتا ہے ایسا، ہوتا ہے ایسا، لیکن
بہتر موت، اچھی موت وہ ہے کہ آدمی چلتا پھرتا چلا جائے، ورنہ اٹھاؤ لے جاؤ ٹانگو، یہاں ہول وہاں ہول وہاں ہول، 10 جگہ کمبخت ہول کرتے ہیں، ٹانگ دیا مشینری میں، پہلے کہہ رہے گیس لگی ہوئی آکسیجن لگا ہوا ہے، پھر وینٹیلیٹر لگا دیا گیا، 2 دن 4 دن مریض کو مرنے سے پہلے موت دے رہے ہو آپ، اس کے بعد 2-4 دن کے بعد کہنے لگے صاحب وہ تو نہیں رہے۔ یہ جو انسان جنگ لڑ رہا ہے خدا کے خلاف، کوشش کرنا اپنا کام ہے، لیکن اتنی دیر تک ٹانگیں رہنا مشینوں کے اندر، 10 مریضوں کو میں جا کے نکلوایا مشینوں سے، بس کرو بھائی، ہو گیا جو ہونا تھا۔ دونوں کتنی فیل ہو چکی ہے، پھیپڑا اس میں ہول ہو چکا ہے، بظاہر بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے، تو کیوں تماشے کر رہے ہو؟ اسپتال والے تو بیٹھے ہیں اسی کام کے لیے، ان کے پاس تو مشینری ہے نا بھائی، وہ لائے کائے کے لیے وینٹیلیٹر مشین آپ ہی کے لیے، آؤ لاکھ روپیہ پر ڈے ہم کو دو، وہ تو ایک کاروبار ہے۔ اتنی تکلیفوں کے بعد آدمی جائے، اس سے اچھا ہے کہ کم تکلیف میں چلا جائے۔ اور اگلی بات سن لیجئے، کسی دینی نسبت پر آدمی جا رہا ہے اور اللہ کو پیارا ہو گیا، یہ موت بہترین موت ہے، خوش قسمت ہے وہ جو کسی دینی نسبت پر کہیں جا رہا ہو اور کسی حادثے کا شکار ہو جائے، وہ جنت کا دولہا ہے۔ حتیٰ کہ ایک طالب علم مدرسے میں پڑھنے آیا، پڑھ رہا ہے اور پڑھتے پڑھتے اللہ کو پیارا ہو گیا، وہ جنت کا دولہا ہے۔ کوئی جماعت میں جا رہا ہے، کوئی کسی نیک کام میں جا رہا ہے، کوئی کسی بھلے کام میں لگ رہا ہے، کوئی نماز پڑھنے آ رہا ہے، کوئی نماز پڑھ کے جا رہا ہے، یہ موتیں بہترین موتیں۔ پاکستان میں جنرل ضیاء الحق، عام لوگ ان کے حالات سے واقف نہیں ہیں، ان کا معمول تھا نماز کے بے پناہ پابند تھے۔ جب حج کرنے جاتے تھے وہ، تو وہاں ایک صاحب نے بتایا کہ میں نے جہاں شاہ لوگ ٹھہرتے ہیں ہوٹل میں، ان کا مخصوص قیام گاہ ہے، اس سے پوچھا ہوٹل والے سے کہ دنیا کے عام بادشاہ آتے ہیں اور ضیاء الحق آتے ہیں، دونوں میں فرق؟ کہا عام بادشاہ لوگ صرف ارکان ادا کرنے کو باہر نکلتے ہیں، باقی ٹائم آرام کرتے ہیں، اور ضیاء الحق صرف کھانا کھانے یہاں آتے ہیں، باقی ٹائم ان کا حرم میں گزرتا ہے۔ نماز کے بہت پابند تھے، جا رہے ہیں، وقت ہوا، اذان کی آواز آئی، رکو، قریب میں جو مسجد ہے چلو۔ اب سیدھی بات ہے، پروٹوکول خلاف ہے، یہ انتظامی امور خلاف ہے، سیکورٹی ہونا، پہلے سے معلوم ہونا، چیکنگ ہونا وغیرہ وغیرہ۔ ایک مرتبہ ان کی سیکورٹی نے کہا کہ سر آپ ایسا کرتے ہیں، کبھی دھوکہ ہو سکتا ہے۔ پوچھا کیا کہنا چاہتے ہو، کھل کے کہو، مطلب کوئی مجھے مار دے گا نا؟ ہاں سر۔ کہنے لگے یہ موت ہم جیسے گنہگاروں کے مقدر میں نہیں ہے، ہم نماز پڑھنے جا رہے ہو کوئی گولی مار دے، یہ موت تم کو ہم کو نصیب ہے، یہ موت بہت اونچے لوگوں کو آتی ہے، ہم تم جیسے گنہگار لوگ تو میں تمنا کروں گا، انہوں نے کہا میں تمنا کروں گا کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں اور کوئی مجھے مار دے، اس لیے کہ زندگی کا آخری عمل جو ہوتا ہے وہی ریکارڈ میں لکھا جائے گا۔ جس وقت موت آئی اس وقت کیا کر رہا تھا؟ نماز کو جا رہا تھا۔ جس وقت موت آئی کیا کر رہا تھا؟ حج کر رہا تھا۔ جس وقت موت آئی کیا کر رہا تھا؟ مدرسے میں پڑھ رہا تھا، اگر نہ آتی تو پڑھتا رہتا۔ ایک تو یہ کہ چلتے پھرتے اللہ بلا لے، اور ایک ہے کسی دینی نسبت کے ساتھ آدمی جڑا ہو اور وقت پورا ہو جائے۔ میں بار بار یہ بات کہا کرتا ہوں، گھر میں رہ کر ایڑیاں رگڑ رگڑ کے ہم جائیں گے اور اسپتالوں میں مشینوں میں ٹنگ کر ہم جائیں گے، اور اس کے مقابلے میں کسی دینی خدمت کے عنوان پر جائیں گے، یہ موت اس کے مقابلے میں آسان ہے، اچھی ہے، قابل مبارکباد ہے، وہ جنت کے دولہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی دین کی نسبت پر آخری وقت میں کسی نہ کسی عنوان پر قربان ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔